الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 27۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم۔ ساری اولاد آدم کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے۔ پیچھے جو قصہ گزرا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو کہ جنت میں رہ رہے تھے، شیطان نے انہیں ورگلایا، اللہ کے نام کی قسم کھائی اور پھر ان سے ان کا لباس اس پھل کے کھانے کی وجہ سے اتر گیا، وہ جنتی لباس تھا۔ وہ قصہ اللہ نے سارا بیان فرمایا ہے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے اولاد آدم کو، ساری اولاد آدم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے لا یفتننکم الشیطان، کہ کہیں شیطان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کون سا فتنہ؟ کما اخرج ابویکم من الجنۃ، جیسے اس نے تمہارے والدین کو یعنی حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، جیسے اس نے انہیں جنت سے نکالا۔ ينزع عنہما لباسہما، کیا کیا؟ ان سے لباس اتروا دیے، یعنی ایسا حربہ اختیار کیا کہ ان کا وہ جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا۔ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، کہ ان کے شرم کے مقام جو تھے وہ ان پر ظاہر ہو گئے۔ یہ سارا قصہ بیان کر کے بنی آدم کو، اولاد آدم کو اللہ رب العالمین کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بے لباسی کے فتنے میں تم مبتلا نہ ہو جانا۔ لیکن آج ہم دیکھیں ذرا، ان یورپ کے ملکوں کی تو بات چھوڑ دیں، وہ تو کب کے اپنے دین سے بھی ہٹ چکے اور اخلاقیات سے بھی نیچے گزر گئے ہیں، ان کی بات چھوڑیں۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، اپنی، کہ مسلمان، میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں کہ اس مسلمانوں کے ملک میں بے لباسی عام ہو گئی ہے۔ اتنا باریک لباس کہ جس سے جسم نظر آئے، یا اتنا تنگ لباس کہ جس سے جسم کے حصے نمایاں ہوں، یہ بے لباسی ہے۔ ایسا لباس پہنا یا نہ پہنا برابر ہے، جو باریک اتنا ہو کہ جسم نظر آئے، یا تنگ اتنا ہو کہ جسم کے حصے نمایاں نظر آئیں۔ مثلا اگر مرد ہیں، نوجوان ہیں، تو اتنا تنگ پاجامہ پہنے کہ ان کے وہ شرم کے مقام جو ہیں وہ محسوس ہوں، یہ لباس غلط ہے۔ یا عورت اتنا تنگ لباس پہنے کہ اس کے وہ مقام نمایاں نظر ہوں جنہیں چھپانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تو یہ سارا کچھ غلط ہے، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ تو عام باتیں ہیں، عام شادی بیاہ کے موقع پر اور
خوشی کے موقع پر ناچ گانا، یہ سارا کچھ، اور بے لباسی اور یہ سارے فنکشنوں میں جو ہو رہا ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اب کوئی اس پر بات کرے تو وہ غلط، اس کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں، چھوڑو جی، یہ تو مولوی ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ بول دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور پھر مختلف جو عورتوں نے جو تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، وہ آئے دن کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ تنظیمیں، بڑا فتنہ پچھلے دن اٹھا تھا، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، کون ہو تم روکنے والے۔ میں نے اس وقت بھی یہاں ہی بیان میں کہا تھا کہ انسان کا جسم اپنا نہیں ہے، یہ اللہ نے اسے دیا ہے، اس لیے مرضی بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر میرا جسم میں اپنی مرضی سے میرا ہوتا تو میں اپنی مرضی سے اپنا قد کاٹ، اپنا رنگ ڈنگ، اپنی آنکھوں کا سائز، اپنا سارے نقش نین اپنی مرضی سے بنا لیتا۔ ہر انسان کے نقش نین، اس کا قد کاٹ، رنگ ڈنگ، سب کچھ اللہ کی مرضی سے بنتا ہے۔ اگر کوئی چیز میری ہے تو میں وہ اپنی مرضی سے اسے تشکیل پالوں۔ تو یہ ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ اٹھ رہا ہے، بے لباسی کا فتنہ اتنا زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچیوں سے لے کر، یہ ہمیں ضرورت ہے۔ میں ادھر چھوٹے بچے پڑھنے آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، تو اتنے بس وہ بازو پہنے ہوتے ہیں اور بڑا، اور میں پھر انہیں کہتا ہوں کہ چلی جاؤ، جب پورے بازو والے لباس پہن کے آؤ۔ بعض کی ماں کو غصہ بھی لگتا ہے۔ جب ہم چھوٹی بچی کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو بڑی ہو کر وہ کیا کرے گی؟ پھر ہم اسے کہیں گے تو پھر جو چھوٹے پن سے ہی ہم نے عادت اسے ڈالی ہے، وہ کیسے ختم ہوگی؟ تو میرے بھائی، اللہ نے یہاں یہ فرمایا ہے، اے اولاد آدم، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کون سا فتنے کا ذکر ہے؟ کہ جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا، کیسے نکلوایا؟ انہیں بے لباس کروایا، وہ اپنے مقام سے نیچے آ گئے۔ تمہیں بھی کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ دیکھیں، جس سے ادب جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس سے حیا نکل جاتی ہے۔ جو دوسروں کا ادب و احترام کرنا بھول جاتا ہے نا، پھر اس میں حیا نہیں رہتی۔ ایک ادب سے حیا ختم ہوتا ہے، دوسرا بے لباسی سے حیا ختم ہوتا ہے۔ اور میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ جس سے حیا نکل جائے گا، اس سے ایمان نکل جائے گا۔ جب بے شرمی آ گئی تو وہاں ایمان کا کیا کام ہے؟ شرم و حیا ہی نہ رہا، ایمان کیسے بچے گا؟ تو اس سے بڑا کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اس فتنے سے بچنا۔ شیطان نے یہ فتنہ پہلا حربہ ہے جو شیطان نے استعمال کیا، اور وہ آج تک استعمال کر رہا ہے۔ جس سے شرم و حیا نکال دیتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، چل اس کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب۔ بہرحال ان چیزوں پر غور کیجئے گا۔
انہو یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی شیاطین اور اس کا قبیلہ، وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، شیاطین، جن و شیاطین اور ان کا ساری جو نسل ہے آگے، یہ نہ نظر آنے والی ہے، بعض اوقات نظر آ بھی جاتی ہے، لیکن یہ خال خال لوگوں کو، بعض لوگ اس کے لیے کوئی وظیفے بھی کرتے ہیں، کچھ چلے کرتے ہیں، بہرحال ان کا نظر آنا جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کی جماعت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے دین سیکھا اور پھر دین کو اپنے قبیلے میں، اپنی نسل میں پھیلایا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے پاس بھی انہوں نے بھی جنات کو دیکھا، اور اسی طرح دیگر بعد میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ان کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں یہ مراد ہے کہ وہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ عام لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے، وہ وہاں سے حملہ، کیونکہ یہ چھپا ہوا دشمن ہے۔ اصل میں اللہ کا یہاں فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو وہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم انہیں نظر آ رہے ہو، لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آتے، یہ تمہارا چھپا ہوا دشمن ہے، اس کے وار سے بچنا ہے، اس نے چھپ کے تم پر وار کرنا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسے شیطان نے لباس اتروا دیے ہیں، یہ کیسا، یہ شیطانی فتنہ ہے، کس نے دیکھا ہے شیطان کو؟ شیطان بھی تو جنوں میں سے ہے نا۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا دیکھو یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں، انہو یراکم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، ہوا وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ بھی، اس کی نسل بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، یعنی اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے شیاطین کو اولیاء، دوست بنایا ہے، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھائیں۔ دیکھیں ہمارے اب جو سسٹم چل رہا ہے، گھروں کے اندر ہی وہ واش روم اور لیٹرینیں وغیرہ بنی ہوئی ہیں، اور یہ جنات وغیرہ جو ہیں یہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واش روم کا دروازہ جو ہے وہ بند رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اور خود بھی دعائیں سیکھیں، اور جب آپ واش روم میں جائیں پہلے دعا پڑھیں پھر داخل ہوں۔ یہ دعا کیا ہے؟ انہی شیاطین سے، انہی خبیثوں سے بچنے کے لیے ہے، کیونکہ وہاں گندی جگہوں پر ان کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ اس چیز پر میں نے پہلے بھی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ یہ جو سایہ وغیرہ اور جنات وغیرہ کا جو ہے نا کسی کو پکڑ لینا، یہ اسی لیے ہوتا ہے۔ کسی کے گھر میں ایسا ہونا، دعائیں ہم پڑھتے نہیں ہیں، پھر ہم روتے ہیں، پھر ہم دم درود والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو بھائی پہلے یہ دعائیں پڑھیں، جو دعا پڑھ کے جائے گا اس کے یہ قریب بھی نہیں آتے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا، دنیا کے سارے کام ہم نے سیکھ لیے ہیں، دین تو سیکھنا ہی نہیں ہے نا۔ دین میں جو رسم و رواج ہیں ان کے ہم بڑے پابند ہیں، دین کی جو اصل چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، ان کی فکر بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ان سے بچنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ جو بندے زیادہ گندے رہتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ حملہ آور ہو جاتے ہیں، کیونکہ گندگی ہی ان کا کھانا کیا ہے؟ گندی چیزیں، کوئلہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کوئلہ کے ساتھ بٹوانی کرنے سے منع فرمایا۔
کہ جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئلہ وغیرہ جو ہے یہ ہماری خوراک ہے، یہ گندگی جو ہے یہ ہماری خوراک ہے، یہ گھاس بوس جو ہوتی ہے یہ ہماری خوراک ہوتی ہے، آپ اپنی امت کو منع کریں کہ ان چیزوں کو بٹوانی کے طور پر استعمال نہ کریں۔ اسی لیے آپ مٹی کا ڈیلا، پتھر کا ڈیلا، دوسری چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئلے وغیرہ کے ساتھ، ہماری تو ادھر ایسا نہیں ہے، جن علاقوں میں کوئلہ نکلتا ہے وہاں تو کوئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گندی چیزیں ساری ان کی خوراکیں ہیں، جلی ہوئی چیزیں، گندی چیزیں ان کی خوراک ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، ان سے بچنے کا طریقہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا، شیطان اور جنوں سے بچنے کا طریقہ۔ دیکھیں اللہ کے نبی، کل بھی بات ہو رہی تھی، مجھے کہہ رہے تھے، میں نے کہا یار اللہ کے رسول دو بہترین چیزیں ہمیں دے کے گئے ہیں، ہمارا دین مکمل ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو جنات کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا بھئی دیکھیں یہ آخری دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو بندہ صدقے دل سے روزانہ یہ پڑھتا ہے اس کے اوپر جنات کا، جادو ٹونے کا، کسی چیز کا اثر نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ روزانہ پڑھتا ہے تو اس پر کوئی اثر وار کرے بھی تو نہیں چل سکتا۔ یہ اللہ نے میرے آقا اور مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تحفہ دیا ہے، ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ٹیچر تھے، کہنے لگے بالکل سر بالکل بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں نے آزمایا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہے، میں نے آزمایا ہے، نہیں چلتا، اگر کسی کا پر ہو بھی تو ختم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔